سارے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ 1.5 مہینے کی محنت ہے آپ لوگوں کی، ہاں یہ 1.5 مہینے کی محنت ہے، اور اگر آپ مسلسل محنت کریں اور اپنی کمی اور کوتاہیوں، اور یہ بھی بات یاد رہے، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا ہے کہ ادھر دیکھنے کے بجائے تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کریں۔ کیوں جی، جب حضرت سعد اور حضرت سلمان فارسی دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈالنے لگے تو حضرت سعد نے اور سلمان فارسی نے آپس میں کیا مکالمہ کیا؟ گھوڑے داخل کرنے سے پہلے میں تھوڑے سارے نال گل کر رہا، لبیک والے نال، ہاں جی اپنے کرتوت سارے ٹھیک کر لو۔ حضرت سعد نے حضرت سلمان فارسی نو فرمایا جس میں ویسے اج پہلی باری ممبر تے بیان کرن لگا، اے صحابہ دی عظمت دے پیش نظر میں کدی بھی نہیں گل نہیں، صحابہ نے بھی ساڈے واسطے گل کیتی، انہاں دیاں شاناں وراول وراون، ہاں انہاں دے پیریں دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کی فرمایا، انہیں پوچھا جی عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ؟ تے عبداللہ بن مبارک فرمایا امیر معاویہ نے جڑا حضور دی حمایت تے گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے دے پیراں نال جڑی مٹی اٹھی نا، کیوں جی تے کدے چ پئی؟ اس گھوڑے دے نک وچ۔ عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کی مٹی کی یہ شان ہے، یہ صحابہ نے ہمارے لیے بات کی تھی۔ ویسے میں مجمع میں بیان بھی نہیں کرتا کیونکہ ہماری قوم کا ذہن جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں نے یہ بات ممبر پر پہلی بار بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سعد اور حضرت سلمان فارسی جدو دریائے دجلہ کے کنارے تے آئے نا، روکے نہیں گھوڑے، ہاں گھوڑے چلتے ہی پیسن، تے حضرت سعد نے فرمایا سلمان فارسی نو، انہاں کہا جناب جے ساڈی غلطیاں نیکیاں نالوں زیادہ ہوئیاں نا تو پھر ساڈے گھوڑیاں ڈوب جانے، جے ساڈیاں نیکیاں غلطیاں نالوں زیادہ ہوئیاں تو پھر ساڈے گھوڑیاں پار لگ جانے۔ میں بڑا محتاط ترجمہ کیتا ہے اس لفظ دا، کیوں جی ہاں تے حضرت سعد نے کہے سی کہ ہاں جی اگر تسی اپنے آپ نو بدلو سارے، اے نہیں کہ تسی جنہاں لوگاں نو جلیا ہوئے جلے کتے جتنی بھی غیرت نہ آئی کہ آپ کو سامنے کھڑ کے کئی نودولتیوں نے ہمارے علماء کو مسجدوں سے فارغ کیا کہ مولانا آپ نے لبیک کی حمایت کیوں کی؟ میں نے کہا پتر دنیا میں بھی تیری نسل بدبودار ہوگی، تجھے حضور کا نام تو ریاکاری سے بھی لیا جائے تب بھی رب، کیوں جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا دنیا کا بدکار آدمی تھا، اس نے تورات کھولی، محمد نام آ گیا، اس نے ایسے چوم لیا، بعد میں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، فرمایا آپ اس کو غسل دے کر اس کا جنازہ پڑھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میری پوری قوم میں ایک بندہ بھی اس کے لیے اچھے الفاظ نہیں رکھتا، پوری قوم اس بندے کے خلاف ہے، زندگی بھر اس نے ایک نیکی نہیں کی، ہم اس کا کیسے غسل دیں، اس کے جنازہ پڑھائیں؟ تو اللہ رب العالمین نے وحی کی، فرمایا موسیٰ اس کی اور نیکی کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، لیکن یہ نیکی ضرور ہے کہ ایک دن اس نے تورات کھولی، جب میرے حبیب کا نام آیا تو اس نے محبت سے چوم لیا تھا ایسے کر۔ ظالم تجھے یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا نعرہ کون لگا رہا ہے، کیسے لگ رہا ہے، کم از کم کلمہ پڑھنے کے بعد تم اتنی بھی حیا نہ رہی کہ مولانا لبیک کا نعرہ لگایا لہذا تم مسجد سے نکل جاؤ، مسجد تمہارے باپ کی ہے، ہاں تم نے اپنے چندے سے بنائی ہے، ہاں مسجد تو 3 دن کے بعد ویسے ہی وقف ہو جاتی ہے، وہ کسی کی باپ کی ملکیت رہتی بھی نہیں ہے، ہاں جی وہ تو بالکل وقف ہو جاتی ہے، وہ کسی کی ذاتی ملک کوئی کہے بھی تو نہیں رہتی، کیوں جی 3 دن کے بعد تو مسجد ویسی مسجد بن جاتی ہے۔ تم کون ہوتے ہو علماء کو اپنی نو دولتی ہو، انشاءاللہ تم سے یہ حساب لیا جائے گا کہ تم نے حضور کا نام لینے کی وجہ سے اور تم چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہو کر نیک ہو، اور ایک عالم اور ایک حافظ اور ایک قاری اور ایک مؤذن اور ایک حضور کے دین کا پہرے دار، اس نے لبیک کے مسجد میں نعرے لگوائے اور تمہیں ہضم نہ ہو سکا، اور اس ڈاکو کا ڈاکہ اور ختم نبوت کا غداری اور ناموس رسالت کی غداری، مسجدوں سے سپیکر اتارنا، مرزائیوں کو بہن بھائی کہنا تمہیں گوارا ہوا، اور نبی کے لبیک کا نعرہ تجھے گوارا نہ ہو سکا؟ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کے اندر جھانک، تم الحمدللہ مسلمان ہے، دل کے اندر جھانک، تو الحمدللہ عشق رسول ہے۔ میں نے تو ایسا عشق رسول نہیں دیکھا۔ عشق رسول تو یہ ہے کہ جب حضرت ام المومنین کے پاس باقی صحابہ آتے رہے، جب حضرت حسان آئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے لیے وہ گدا بچھایا اور چادر بچھائی، فرمایا حسان یہاں بیٹھے، عبد الرحمن بن ابی بکر آ گئے، حضرت ام المومنین کے بڑے بھائی آ گئے، صدیق اکبر کے بیٹے آ گئے، ام المومنین کو فرمانے لگے، بڑے بڑے صحابہ زمین پر بیٹھے، تو حسان کو آپ نے کیوں اتنی اعزاز دیا اور یہ چادر کے اوپر گدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟
تو ام المومنین نے جواب کیا دیا؟ فرمایا انہ کان یجیب عن رسول اللہ ویشفی صدرہ عن اعدائہ، فرمایا انہ کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویشفی صدرہ من اعدائہ، فرمایا کہ میں نے تمام صحابہ سے بڑھ کر ان کو اس لیے عزت دی کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے تھے۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَيَشْفِي صَدْرَهُ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور حضور کے دشمنوں کو جواب دے کر حضور کا سینہ ٹھنڈا کیا کرتے تھے۔ تو بتاؤ لبیک کا نعرہ لگانے کے بعد حضور کے دشمنوں کو ہم وہ مات دیتے نہیں ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ تو اس سے میرے آقا و مولا خوش نہیں ہوتے کہ میرا غلام بار بار کہہ رہا ہے حضور میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ تو بتاؤ اس سے بڑھ کر پھر ایک مسلمان کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ تم نے ان لفظوں کے اوپر بہت سارے دنگے فساد کیے، تم نے لڑائیاں کی ہیں، دنیا کے اندر ہی تمہاری نسلیں بدبودار ہوگی۔ ہاں یہ ہمارے ساتھ تمہارا نہیں ہے مسئلہ، ہاں ہمارے ساتھ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو جن کے لیے اٹھے ہیں یہ مقابلہ براہ راست تمہارا ان سے ہے۔ ہاں جی، اور باقی رہ گیا ہمارے لبیک کے نعرے لگانے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے اور آیا آیا دین آیا کے نعرے لگانے۔ جب حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے تھے نا، اور جب وہ بیٹھ جاتے تھے نعت پڑھ کے، تو میرے آقا کیا فرماتے؟ شفیتا وستشفیتا یا حسان، فرما حسان تو نے میرے دشمنوں کا منہ توڑ کر میری شان بیان کر کے اپنے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا اور میرے غلاموں کے سینے کو بھی ٹھنڈا کیا۔ لبیک کے نعروں سے ہمارے سینے بھی ٹھنڈے ہوئے، حضور کے غلاموں کے سینے بھی ٹھنڈے ہوئے۔ تو بتاؤ تمہارے سینے کے اندر تپش کیوں پیدا ہوئی؟ حضور کا نام آنے سے تو سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، تمہارا سینہ کیوں تپش کے اندر شکار ہوا؟